بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات پروگرام میں فاخر ملک آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں الیکشن ہمیشہ سے ہی ایک بڑا سوال رہا ہے، اور آج سے 52 سال پہلے ایک الیکشن ہوا تھا جس میں پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کی یادیں ابھی تازہ ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئیں، لیکن تاریخ میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب کی بار الیکشن کا التوا ہوتا جا رہا ہے اور بعض صورتوں میں ناممکن بھی نظر آ رہا ہے۔ ابھی پاکستان الیکشن کمیشن کے وکیل نے سپریم کورٹ میں یہ بات کہی ہے کہ الیکشن اکتوبر میں بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، آج اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے اور آگاہی حاصل کریں گے۔ ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب، وہ اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ الیکشن ہوتا نظر آتا ہے کہ نہیں، اگر ہوگا تو کب ہوگا، اسی سال ہوگا، اگلے سال ہوگا یا اس کے بعد ہوگا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ نے میری بات سنی، آپ یہ برائے کرم یہ بات بتائیں کہ الیکشن ہونا بھی ہے کہ یہ نہیں ہونا، اور کیا کیا اس کے امکانات ہیں؟ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور الیکشن جو ہے وہ ہمارے آئین کا بھی حصہ ہے، جمہوریت کا تسلسل بھی اسی طرح سے ہے۔ گورنمنٹس کو جو قانونی جواز ملا ہے وہ بھی الیکشن ہی دیتا ہے، اور ظاہر ہے اکتوبر کے بعد جب یہ اب اسمبلی ایکسپائر کر جائے گی تو پھر کوئی جواز نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کنٹینیو کرے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یا ایمرجنسی لگتی ہے، مارشل لگتا ہے، یا کوئی اور صورت پیدا کرنی پڑی۔ یہ 9 مئی کے واقعات اس پہ اثر انداز نہیں ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ لیکن ایک بات ہم پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن اپنی جگہ پہ ہے۔ جیسے ضیاء الحق صاحب ہیں، انہوں نے الیکشن لیٹ کروایا، اس کے بعد بھی الیکشنز کی ڈیٹس جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتی رہی، مشرف صاحب نے بھی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ماحول بھی ہو، اور الیکشن کروانے کے لیے متعلقہ پارٹیز تیار بھی ہوں۔ مثلا ابھی بھی شاید تیار ہے تحریک انصاف جو ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ ابھی بھی عمران خان کا خیال ہوگا کہ میری پاپولرٹی ہے تو میں جن لوگوں کو کھڑا کروں گا تو وہ کر دیں گے۔ لیکن جیسے ایک بات ہو رہی ہے، خواجہ اسد صاحب نے کی ہے، جیسے اور لوگ بات کر رہے ہیں، اگر تحریک انصاف پہ پابندی لگ جاتی ہے اور اس کے بعد الیکشن اناؤنس ہوتے تو میرا خیال الیکشن نہ کروانے کی جو سب سے بڑی جماعت ہوگی جو بات کرے گی وہ تحریک انصاف ہوگی، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس اگر فرض کریں عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، تحریک انصاف پہ پابندی لگ جاتی ہے، تو ظاہر ہے الیکشن ان کے لیے میننگ لیس ہوگا، وہ پھر اس کی مخالفت کریں گے۔ اگر وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر گویا الیکشن کے تاخیر میں ہونے کا کافی امکان ہے کہ الیکشن جو ہے وقت پہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ الیکشن کے لیے جو پورا ایک آپ یوں سمجھیں کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہوتا ہے الیکشن سے اباب ہوتا ہے تقریباً ہر ملکوں میں، ترقی پذیر ممالک میں، اور خاص طور پہ جو ہمارے جیسے ممالک ہیں وہاں پہ لا اینڈ آرڈر اگر امن و امان کی صورتحال نہ ہو تو عام طور پہ الیکشن جو ہے انہیں مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہیں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ملک میں تو یہ ضمنی انتخابات جو ہوتے ہیں انہیں مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی صورتحال پیدا کی جاتی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ پاکستانی سیاست، پاکستانی جمہوریت اور پاکستانی آئین کی بدقسمتی ہوگی کہ الیکشن مؤخر ہوئے ہیں۔ الیکشن مؤخر نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ ذمہ داری کا، زیادہ سمجھداری کا، زیادہ برداشت کا مظاہرہ کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو زیادہ صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس پولیٹیکل ایرینا میں آنا چاہیے، لیکن ابھی تک پولیٹیکل جماعتوں کے درمیان نہ تو کوئی اتفاق رائے ہے، نہ اس کے نارمز کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ الیکشن کن بنیادوں پہ ہوں گے، کیا الیکشن میں حصہ لینے والے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی اس پہ اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، کوئی مخالفت کرے گا۔ کیونکہ عمران خان صاحب نے جب الیکشن کی پہلے بات ہوئی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر میرے حق میں نہ ہوئے تو میں اس کے خلاف جاؤں گا، یعنی الیکشن کو میں نہیں مانوں گا۔ یہ میں نہ مانوں والی صورت جو حال ہے، یہ آج تک جو پچھلے الیکشن ہوئے ہیں اس میں مثبت نتائج کے لیے الیکشن ملتوی ہوتے رہے ہیں، کیا اب بھی یہی سلسلہ جاری رہے گا؟ عمران خان صاحب کا یہی ایک جو نقطہ نظر ہے، اس نے ان کی پارٹی کے لیے بھی مسائل پیدا کیے، اس لیے ان کے لیے بھی مسائل پیدا کیے۔ دیکھیں، الیکشنز میں اگر آپ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم الیکشن کے رزلٹس جو ہیں ہمارے حق میں ہونے چاہیے، اتنے زیادہ حق میں ہونے چاہیے، تو پھر تو آپ یہ تو کوئی پورے پلانٹ پہ جو جمہوریت پہ بلیو کرتا ہے، جس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ میں 2/3 میجارٹی سے بھی جیتوں گا یا میں ہی جیتوں گا، وہ بھی یہ اعلان نہیں کرتا، اس طرح سے اعلان نہیں کرتا کہ دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ پھر اس پہ لگ جائیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ ابھی بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ دکھاتے ہیں کہ میری 70% پاپولرٹی ہے،
اگر اس کو مان بھی لیا جائے، اس پہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو جس ادارے نے وہ کی وہ متصب تھا اور ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ ایک افیلیشن تھی اور اس نے حق میں کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ جتنا بھی بڑا سروے ہوا ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ کو 10,000 لوگ ہوں گے، میں نہیں سمجھتا کہ 10,000. نہیں یہ سروے اسی طرح ہوتے ہیں ہمارے یہاں. اور مثلا یہ تو ہے نا، سروے جو ہیں پاکستان میں ان کی کوئی ایس سچ کو بہت زیادہ اس پہ قابل اعتماد نہیں ہوتے، لیکن فرض کر لیں کہ وہ درست بھی ہے، ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ درست ہے. میں خود سمجھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ عمران خان کی ایک پاپولرٹی رہی ہے. اب کیا ہے، اب لوگ تھوڑا سا بات کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، اس طرح سے کھل کے بات نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور بات یہ ہے کہ الیکشن آپ نے ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اعلان کر دیا تو باقی لوگوں نے آپ کے سارا کام کرنا ہے. آپ نے کمپین چلانی ہوتی ہے، آپ نے پوری کانسٹیٹیوئنسی کی سیاست ہوتی ہے، اس کے ساتھ دیکھنا ہوتا ہے، لوگوں کو کرنا ہوتا ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے، جو ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ ایک سرپرستی پہ، پیٹرنیج پہ چلتی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ یار ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے، لوگوں دڑوں میں ووٹ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کل یہ ہمارے کام آئے گا. یہ سارے وہ ہارڈ فیکٹس ہیں جو دیکھنے ہیں. تو ابھی بات یہ ہے کہ یہ اب فی الحال تو عمران خان صاحب چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائیں گے، لیکن اگر ان کی پارٹی پہ پابندی لگ جاتی ہے یا جیسے اسی طرح سے لوگ ہوتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کو سمجھیں گے کہ الیکشن اگر ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہو کہ ان کے مخالفین 5 سال کے لیے برسے اقتدار آئیں گے اور ان کا جینا پھر دوبر کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ان کا خدشہ ہے یہ کوئی بے بنیاد بھی نہیں ہے. ایسا ہوگا کہ ہم ہارڈ فیکٹس میں ہم بات کریں تو یہی بات ہے. تو ایک اچھی بات جو مجھے خان صاحب کی حالیہ تقریروں میں نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بڑی حد تک سوشل میڈیا کا جو ایک معاملہ تھا اس کی دنیا سے باہر آ گئے. اب انہیں پتہ چل گیا کہ سوشل میڈیا جو ہے گراؤنڈ ریالٹیز پہ اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ سوشل میڈیا میں ایک بندہ آپ کو جو پوسٹ کرتا ہے وہ ضروری نہیں آپ کو ووٹ دے، وہ ضروری نہیں آپ سڑک پہ آئے. یا اب اس صورتحال میں جس میں ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ بن گئی ہے اس میں سڑک پہ آئے، تو اب یہ ایک دیکھنے والی بات. ڈاکٹر صاحب کیا سپریم کورٹ اور صدر کا عہدہ جو ہے وہ بھی الیکشن میں کوئی رکاوٹ ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ تو کہہ رہا ہے، ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ یہ 2 لوگ نہیں ہوں گے تو شاید وہ الیکشن میں جائیں گے، ورنہ وہ بھی اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت تک تو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے اس نے جب الیکشنز یہ گزشتہ بات ہوئی 14 مئی والی، تو اس میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے اور انہوں نے اس میں بالکل ان کو ایک یقین تھا کہ یہ الیکشنز نہیں ہوں گے اور اسی الیکشن پہ اور اسی پہ انہوں نے کام کیا. عدالتیں جو ہیں وہ بظاہر جو ہے جو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں، الیکشنز کو سپورٹ کر رہی ہیں، وہ الیکشنز نہیں کروا سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اب ان کا ایک خاص لمٹ ہے، وہ تفریحی ایجنسی نہیں ہے، وہ ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن نہیں ہے، وہ بہت سی چیزیں نہیں ہیں، اور وہ فنانس ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. تو وہ اب ظاہر انہوں نے تو ایک فیصلہ دینا ہوتا ہے اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ تو کچھ اور لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر یعنی ایک اس میں کیا ہو سکتا ہے. تو اب لیکن یہ کہ یہ اگر الیکشنز نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی یہ اس ملک کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز پہ نظر یہی آ رہا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر تحریک انصاف پہ پابندی نہیں بھی لگتی تو جس طرح سے اس کے لوگ جو ہیں بڑے تھوک کے حساب سے پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو ایک عجیب و غریب ایسی کیفیت بن جائے گی. یا عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں جیسے ان کی اپنی رائے ہے، تو پھر بھی پی ٹی آئی اسی میں جائے گی کہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ وہ الیکشن نہیں چاہیں گے. وہ تو الیکشن صرف اسی صورت میں چاہیں گے کہ اگر فرض کریں ان کی جو ہے وہ یقینی ہے کہ وہ جیت جائیں گے. جس طرح سے اس وقت یہ جو پی ڈی ایم ہے وہ نہیں الیکشن چاہ رہی تھی، وہ کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ وہ نہیں جیت سکیں گے. تو اب بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اگر پارٹیوں کے جیتنے کے ساتھ الیکشن کے انعقاد کا جو اٹیچمنٹ ہے یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھا ایٹیچیوڈ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اب الیکشن کی بات کر رہے ہیں، الیکشن سے جڑی سیاسی جماعتوں کا بھی ذکر ہے. سیاسی جماعتوں میں اگر کوئی جمہوری رویے ہوتے تو آج صورتحال یہ نہ ہوتی. ابھی حال ہی میں بلکہ کل بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف پہ پابندی لگتی ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے. اس سے یہ تقسیم بھی موجود ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. اب وہاں تقسیم نظر آ رہی ہے، لیکن پارٹی کے سب سے بڑے رہنما نے یہ بات اگر کہہ دی ہے، ایک لبرل جماعت ہے پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی اپنے منشور سے، اپنی سوچ سے انحراف کر رہی ہے کہ اس نے پابندی کے حق میں بات کر دی ہے. اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اصل میں دیکھیں نا، پیپل پارٹی جو ہے اس نے اے این پی پہ پابندی لگی، بھٹو صاحب نے لگائی، لیکن وہ پابندی کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پابندی جو ہے جی اس نے کچھ مسائل پیدا کیے. لیکن ہم تھوڑا سا اور گراؤنڈ ریالٹیز میں بھی جائیں.
کیا جب پابندی لگنے سے ANP مضبوط ہوئی یا ANP کمزور ہوئی؟ ڈیفینیٹلی کمزور ہوئی. ANP کی وہ جو طاقت تھی جب اس پہ پابندی لگی اتنی نہیں رہی جتنی وہ اس کے بعد رہی. یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. یہ اسی طرح سے جس طرح سے ہم پیپل پارٹی کو دیکھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے پھانسی دینے سے پہلے پیپل پارٹی ایک بڑی جماعت تھی. اس کے بعد یہ ایک بھٹو صاحب کو پھانسی دی جس سے صاحب 11 سال اقتدار میں رہے, اور پھر اس کے بعد جب بے نظیر بھٹو آئیں اور اب آئے تو آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سچویشن میں نہیں جانا چاہتا یہاں میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ اس کی جان خطرے میں پڑ جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ اب جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں جو وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ ڈیموکریٹک طریقے سے بیہیو نہیں کریں گے, مثلا اگر 9/11 کا واقعہ یہ 9 مئی کا واقعہ پیش نہ آتا تو عمران خان بڑی اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اس کے لیے ایک بات کر سکتے کہ یہ الیکشن پڑھنا چاہیے. اگر وہ بہت بڑے کروڑوں کے مجمع جو ہے اس کو موبلائز کر چکے تو ہو جاتا. لیکن انفارچونیٹلی جو کچھ بھی ہوا, اٹیکس ہوئے. اب اگر فرض کریں کہ ان کا بھی نقطہ نظر مان لیا جائے کہ ہم نہیں جی اس میں بھائی ان کے آپ کے لیڈر نظر آ رہے ہیں, تصویروں میں نظر آ رہے ہیں. نمبر 1, اگر آپ ٹریپ ہوئے تو پھر یہ بات کہیں کہ آپ بے وقوف ہیں, آپ کی ایڈمنسٹریشن نہیں تھی, آپ کا کنٹرول نہیں تھا. آپ کو اپنی کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی غلطی تسلیم کرنی ہے جو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار. اب چونکہ غلطی تسلیم نہیں کر رہے, بات آگے نہیں بڑھ رہی, بات آپ کے حالات آپ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. اگر فرض کریں کہ جب تک یہ PTI کی جو قیادت ہے خاص طور پہ عمران خان صاحب ہے, یہ سوشل میڈیا کے یہ جو پوسٹیں ہیں اس پہ فیصلے نہ کریں کہ 4000 بندوں نے یہ بات کر دی. بھائی لوگ گراؤنڈ ریالٹیز بھی دیکھیں, جنہوں نے فیصلہ کرنا ان کو دیکھیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ فیصلہ کرتے تھے, جو کام کرتے تھے, وہ آپ کی بات مانتے تھے. تو اب نہیں مانتے, اب وہ آپ کے بلکہ ہوسٹائل ہیں, خلاف ہیں آپ کے. تو اب آپ نے اس صورتحال میں چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا ہمیشہ اداروں کی سپورٹ پہ کندھوں پہ نہیں چلتی. اس نے انڈیپینڈنٹ چلنا ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں انڈیپینڈنٹ چلنا ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو کہیں نہ کہیں انڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف اب بنی ہے یا بچے گی یا اس کی جو نئی صورت ہوگی وہ حقیقی صورت ہوگی, وہ حقیقی طاقت ہوگی عمران خان کی, وہ حقیقی پاپولیرٹی ہوگی. کیونکہ اب جو لوگ اسے چھوڑ رہے ہیں وہ تو وہ لوگ تھے جنہیں کہا گیا تھا اب شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے, وہ بھائی انہوں نے آپ کو قرضے پہ کچھ لوگ دیے تھے, ادھار دیے تھے, اب وہ واپس لے رہے ہیں. اب اس میں آپ کو نہ ناراض ہونے کی ضرورت ہے نہ آپ کو بات کرنے کی ضرورت. اب آپ کے پاس جو کچھ باقی بچ گیا ہے آپ نے اسی کو گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھنا ہے کہ اب بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے جو لڑنا ہے الیکشن, یہ ایک پاکستان میں ایک بڑا ایک مذاق بھی بنا ہوا ہے کہ الیکشن اب میرا جو خیال ہے 25-30 کروڑ کا MNA کا الیکشن ہو گیا ہے جو جائز اخراجات ہیں کہ آپ نے کرنے ہیں, ووٹ پوسٹوں پہ کرنے ہیں, گاڑیوں پہ کرنے ہیں, ووٹوں کو کھانا کھلانے پہ کریں, جس میں کوئی نجائز نہیں. اچھا اب پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو 30 کروڑ نقصان برداشت کر سکتے ہیں؟ الیکشن آپ ہار بھی تو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم سسٹم کو چینج کر کے متناسب نمائندگی پہ آ جائیں تو کیا یہ حل نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم سے تو یہ بھی نہیں چل رہا, وہ اور بھی مشکل ہو جائے گا. اب تو ہماری کوئی نہ کوئی صورت بن جاتی ہے کہ ہم دنیا سے بات کر سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ڈیموکریسی ہے, تو ہم جو تجربے کرتے جائیں گے. اصل میں مسئلہ تجربوں کا نہیں ہے, نئی آئیڈیاز کا نہیں, وہ اس ول کا ہے جو رکاوٹ بن جاتی ہے موجود, جو اپنے طریقے سے کوئی کچھ بھی. اب یہاں پہ ڈپٹی کمشنر رہا اسی طرح سے سسٹم چلتا رہا, DCO بن گیا اسی طرح سے چلتا رہا, دوبارہ DCO بن گیا اسی طرح سے. لیکن ہوا کیا ہوا, یہ کہ جو اسٹیشنری تھی ڈپٹی کمشنر کی پہلے وہ کروڑوں اربوں کی ضائع ہوئی پاکستان میں. اس کے بعد جب وہ DCO سے دوبارہ ڈپٹی کمشنر بنا تو پھر اربوں کی ضائع ہوئی. ملک کو لوگوں کو کوئی تبدیلی کا احساس نہیں ہوا, لوگوں کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوا, پرابلمز ہوئے, ایڈمنسٹریشن والوں نے خود محسوس کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تجربے کرنے کی بجائے کسی ایک بات پہ نا پکا ہونا چاہیے. استقامت جو ہے وہ. ڈاکٹر صاحب استقامت کی بات کرتے ہیں, استقامت تو موجود ہے کہ جو الیکشن کروانا چاہتے تھے انہوں نے کروائے, اپنی مرضی کے نتائج حاصل کی. استقامت تو موجود ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں استقامت موجود نہیں ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورت استقامت دریافت کی ہے اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ استقامت موجود ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو خود بھی وہ تو دیکھیں ایک پروسیس سے گزرے ہیں. اس میں وہ ظفر علی جمالی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ بالکل رزسٹ کیے بغیر چھوڑ رہے ہیں. اس نے کہا بھائی جو آپ کو لا رہے ہیں وہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں, اس میں کون سی بات؟ جنید صاحب بھی اسی طرح, جنید صاحب بھی ایسے ہی کیا. تو اب بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ آئے کیسے تھے. یعنی یہ تو کوئی ریئلائز کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ آئے کیسے تھے؟ کیا آپ بالکل ڈیموکریٹک پروسیس سے آئے تھے؟ کیا آپ بالکل آپ کے لیے چیزیں مینیج نہیں کی گئی تھی؟
اچھا اب میں نہیں کہتا کہ وہ اچھی ہوئی تھی تو اب ہو رہا تو اچھا ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ دونوں غلط ہو رہے ہیں. بالکل عمران خان صاحب پاپولر لیڈر ہیں، انہیں ایک موقع ملنا چاہیے، لیکن جتنے وہ ہیں اتنا موقع ملنا چاہیے، اتنی انہیں بات کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ یہی بات کریں گے کہ میں جی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو میرے حق میں رزلٹ نہیں آتے، میں نہیں مانوں گا، تو وہ بھائی رزلٹ کیوں الیکشن کیوں کروائیں گے یا آپ کو کیوں شامل کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اور اس کی قیادت کو ریزنیبل ہونا چاہیے. تحریک انصاف میں ابھی بھی اچھے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو تھوڑے وائز ہیں. مثلا شفقت محمود صاحب ہیں. اب جو میری ایک اطلاع ہے کہ شفقت محمود صاحب نے جب انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، یہ جو بات کہی جاتی، تو ہی ریفیوزڈ. وہ وہاں سے چلے گئے اور جا کے اپنے کسی دوست کے گھر بیٹھ گئے، اور وہاں پہ جو بھی انہوں نے دیکھا اور وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیا معاملہ ہوا. یہ وائز لوگ ہیں. ناظرین، آپ ابھی ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے. بڑی وضاحت سے انہوں نے الیکشن کے بارے میں اپنی رائے دی، اور ایسے لگتا ہے کہ الیکشن ہونے نہیں ہیں. بے یقینی کی صورتحال ہے، اور بے یقینی کی صورتحال سے نکلنے کے لیے یا تو قوم کو کچھ اقدامات کرنے ہوں گے، یا جو الیکشن کرواتے رہے ہیں ان کو اقدامات کرنے ہوں گے، لیکن الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. دوسری طرف ایک لبرل جماعت پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف پر پابندی کی حمایت کر دی ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ وہ جماعت جو اپنے آپ کو لبرل بھی کہتی ہے اور ڈیموکریٹ بھی کہتی ہے، وہ جماعت اس پابندی کے حق میں ہے جس پابندی کا ماضی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. جتنی پابندیاں پارٹیوں پہ لگیں وہ دوسرے ناموں سے مارکیٹ میں آ گئیں، لیکن وقتی طور پہ دھچکا ضرور لگے. ہو سکتا ہے 2-4 سال ان کی قیادت اور ان کی سیاست دھچکوں سے دوچار ہو جائے، لیکن مستقبل میں پھر یہی سر اٹھائیں گے اور پھر یہی صورتحال ہوگی. ہمیں اس کے لیے ایک مستقل اور پائیدار سوچ کو اپنانا ہوگا. آج کا پروگرام ناظرین ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے. اللہ حافظ.